اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک عبادی میرے بندے لیسا نہ ہوگا لکا تمہیں علیہم ان کے اوپر سلطان کوئی زور حاصل وکفا اور کافی ہے برب کا تیرا رب وکیلا کارساز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے پیارے لوگوں پر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھانے والوں کے دل پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر جس وقت یہ فرشتے رب کائنات کے پاس جاتے ہیں تو حال یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اچھی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ کہ قرآن پڑھانے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ایک انسان جو سب سے بہتر بننا چاہتا ہے تو اس کو قرآن آتا نہیں ہے تو سیکھنا شروع کر دے۔ کسی صحابی کے اوپر انگلی رکھ کر کے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحابی ایسا تھا کہ جو قرآن کو سمجھتا نہیں تھا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا۔ حال یہ کہ کوئی 26 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا تھا، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا تھا۔ جب مسلمان ہوتے جاتے تھے وہ قرآن سیکھتے چلے جاتے تھے، اور جس نے سیکھ لیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سکھانا شروع کر دے۔ آج جو بات قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جب شیطان نے مہلت مانگی، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کو مہلت دے دی، اور اس نے آگے سے کہا کہ میں اس کی نسل کی جڑ کو کھاڑ پھینکوں گا، ان کو اپنے جہنم کا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں مہلت ہے، لیکن میرے بندوں کے اوپر تمہیں کوئی زور حاصل نہیں ہوگا۔ علماء نے اس آیت کے 2 مطلب سمجھائے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت حاصل ہے، لیکن بندوں کے اوپر تمہیں کوئی زور حاصل نہیں ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ ایک برائی کا خیال ڈال سکتا ہے، اتنا کام ہے تیرا۔ کسی سے جبراً زبردستی کوئی غلط کام یہ شیطان نہیں کرا سکتا۔ ایک آدمی مسجد آنا چاہتا ہو، شیطان اس کی ٹانگ پکڑ لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ انسان بستر سے اٹھنا چاہتا ہو، شیطان اس کو پکڑ لے، اس کے اندر یہ جرأت نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف اتنی جرأت ہے کہ غلط بات کو خوبصورت کر کے پیش کر سکتا ہے۔ پھر آگے انسان کا کام ہوتا ہے کہ اس کی شیطان کی بات جو اس کو اچھی لگتی ہے اس کو اختیار کر لے تو گمراہیوں کی طرف چلا جائے گا، اور اس کو دھتکار دے، ہٹا دے، شیطان کی بات کے اوپر عمل نہ کرے تو نیک راستوں کے اوپر چلا جائے گا۔ آدمی راستے میں جا رہا ہوتا ہے، پہلی نظر معاف ہوتی ہے، خواتین کے اوپر نظر پڑ گئی تو اللہ کو حکم دیا کہ نظروں کو نیچا کر دو۔ اب ایک آدمی اگر ان کو دیکھتا ہے تو شیطان جبراً اس کے منہ کو ان کی طرف نہیں کر سکتا، صرف ایک خیال ڈالتا ہے کہ اس طرف دیکھو گے اور تمہیں ایک لذت ملے گی، تو وہ خیال دل میں لاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ شیطان کسی سے جبراً کوئی غلط کام نہیں کرا سکتا، وہ ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے شیطان کو کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم نیک رہنا چاہتے تھے، اللہ کے راستے کے اوپر لگنا چاہتے تھے، دین کے اوپر چلنا چاہتے تھے، لیکن تو نے ہمیں چلنے نہیں دیا۔ شیطان کیا جواب دے گا؟ غور کیجیے، شیطان کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو ہاتھ سے پکڑ کر غلط کام کے اوپر نہیں لگایا تھا، میں نے تو ایک برا خیال پیش کیا تھا، تم نے اپنی مرضی سے اس کو پسند کیا، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ
ان بے شک عبادی میرے بندے، یعنی جو انسان ہے لیسا اے شیطان نہ ہوگا لکا تم علیہم، ان کے اوپر سلطان کوئی زبردستی کسی کو غلط کام نہیں کراتا کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرنا نہ چاہتا ہو، یہ زبردستی اس کے ہاتھ کے اندر بندوق دے دے کہ جاؤ اس کو قتل کرو، ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک خیال ڈالے گا کہ فلاں شخص تیرے راستے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، بس اس کو مار دو تو تیری ترقیاں شروع ہو جائیں گی، تو ایک غلط بات اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے اسی کے اوپر عمل کرنے کے اندر میری ترقی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر وہ عمل کر گزرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے اس آیت کا یہ سمجھا ہے، فرمایا کہ یہاں پر جو لفظ ہے عبادی، ان عبادی، مراد ہے کہ میرے جو مخصوص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہ ہوگا۔ جو مجھ سے غافل ہوں گے ان کے اوپر تو ہاتھ صاف کر سکتا ہے، ان کو تو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جو میرے مخصوص بندے ہوں گے ان کو تو قطعاً الٹا بھی لٹک جائے تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے مخصوص بندے کون ہیں؟ یہ اللہ کے مخصوص بندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہوتے ہیں کہ جس گلی سے جاتے ہیں شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کی بھی یہ سوچ بن گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ میرے قابو میں نہیں آ سکتے، اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کے بجائے میں جتنا وقت ان کو گمراہ کرنے کے اوپر لگاؤں گا یہ وقت میں اور لوگوں کو اوپر لگاؤں تو وہاں پر 1000 لوگوں کو میں گمراہ کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایک سے پکے مضبوط ایمان والے انسان ہے کہ جس گلی سے جاتے ہیں وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو کن لوگوں کے اوپر شیطان کا دور نہیں ہوگا؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایسے نہیں ہوتے کہ بس راستے میں چلے جائیں گے، جو نیکی مل گئی تو کر لیں گے، جس گناہ سے آسانی سے بچنا ہوگا تو بچیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جو لوگ پورا عزم کر لیتے ہیں کہ میں نے اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنی ہے، اب اثر کا وقت آئے گا، بارش ہو جو بھی، میں نے نماز کو ادا کرنا ہے، پہلے سے آدمی جو سوچ کر لیتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے، اس کے اوپر شیطان اپنا ہاتھ صاف نہیں کر سکتا۔ پہلے سے یہ ذہن بنائے کہ اگر حرام کے کروڑ مل جاتے ہیں تو اس کو میں لات ماروں گا، پھر ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ یہ بندہ کہ جو نیکیوں کے ارادے رکھتا ہے جب نیکی مس ہو جائے تو پشیمان ہو جاتا ہے، ایسے بندے کو قطعاً بھی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ ایک بزرگ کے حوالے سے کہ وہ تہجد پڑھا کرتا تھا، ایک رات کو اٹھ نہیں سکا ہے، تو جب اٹھ نہ سکا نیک کام اس سے رہ گیا، دن بھر خفا رہا، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تہجد مجھ سے کیوں رہ گئی، نہیں رہنی چاہیے تھی، بہت پشیمان، اللہ کے سامنے رو بھی رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اگلے دن کسی نے آ کر اس کو جگایا تو کہا کہ تم مجھے جگانے والا کون ہے؟ تو کہا شیطان۔ اس نے کہا کہ شیطان کا کام تو سلانا ہوتا ہے، تو جگانے کے لیے کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ کل تجھے میں نے تھپکی دی ہے، تو سویا رہا، اور دن کو تم جو رویا ہے تو 250 سے زیادہ ثواب تجھ کو مل گیا، تو میں چاہتا ہوں تجھے کم ثواب ملے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ شیطان اپنا ہاتھ صاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ان عبادی، میرے جو مخصوص بندے ہوں گے، میرے راستے کے اوپر چلنے والے، لیس لک علیہم، ان کے اوپر تمہیں کوئی بھی سلطان گمراہ کرنے کا کوئی زور حاصل نہیں ہوگا۔ ان سے اگر غلطی کی وجہ سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ شیطان کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان عبادی، میرے بندے، لیس نہ ہوگا لک تمہیں علیہم، ان کے اوپر سلطان کوئی زور، وکفا کافی بربک، تیرا رب وکیلا، کارساز، بھروسہ کرنے کے لیے۔ وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہ جس کے ذہن کے اندر یہ باتوں کو مسئلہ بنا کر جائے گا تو فلاں صاحب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، فلاں صاحب میرے مسئلے کو حل کر لے گا، اس کا دنیاوی سہاروں کے اوپر توکل ہوتا ہے، اکثر یہ لوگ گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ جو مشکل بھی آئے گی تو رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کر لے گا، تو جو رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ باقی شیطان اسی کے اوپر مسلط ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل کی 2 کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، ایک کے اندر فرشتہ رہتا ہے، ایک کے اندر شیطان رہتا ہے۔ جس وقت ایک آدمی اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسانیت کی خدمت، اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے کاموں سے ایک آدمی غافل ہو جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے غافل ہو جاتا ہے، نیکیوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آگے آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر چونچ رکھ لیتا ہے اور وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ دل و دماغ میں جو نیکی کا خیال آتا ہے وہ فرشتہ ڈالتا ہے، وہ خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور دل و دماغ کے اندر جو گناہ کا خیال آتا ہے، برائی کا خیال آتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے ایک ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، دوسرا جب برا خیال آ جائے تو بائیں طرف تھوک کر دینا چاہیے، خیالات کو جھٹک لینا چاہیے، اور تیسرا
شیطان سے بچنے کے لیے قرآن کی آخری 2 صورتوں کے صبح کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کر کے اپنے آپ کے اوپر دم کرنا چاہیے۔ اور آخری بات شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے جو آدمی بچنا چاہتا ہے تو اللہ سے غافل ہوگا تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اگر شیطان اور اس کی چالوں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مصروف رکھے، مثبت سرگرمی میں مصروف رکھے، نیک کاموں میں مصروف رکھے۔ بڑے بڑوں نے یہ بات کی ہے کہ فارغ آدمی کا ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے، فارغ ہے تو شیطان کو خیالات لائے گا برے کام کے اوپر، اس کو مصروفیت دے دے گا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کے لیے اچھی مصروفیت ڈھونڈے، اگر اپنے آپ کے لیے اچھی مصروفیت نہیں ڈھونڈے گا تو شیطان اس کے لیے بری مصروفیت ڈھونڈ لے گا، اس کو خراب کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان بے شک عبادی میرے مخصوص بندے لیکن نہ ہوگا لکا تجھ کو اے شیطان علیہم ان کے اوپر سلطان کوئی زور، وکفی کافی بربک تیرا رب وکیل کار ساز۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔